جس کا تذکرہ ہم نے تیسرے پارے میں خاص طور پر انفاق فی سبیل اللہ کی اصطلاح کے ساتھ کیا تھا۔ یہ نفاق فی سبیل اللہ اور انفاق فی سبیل اللہ دو اصطلاحیں ہیں۔ نفاق کہتے ہیں دل کی بیماری اور مرض کو، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بندے کے دل میں نفاق آ جائے، بیماری آ جائے اور وہ اس بات سے رک جائے۔ اور ایک ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا شروع کر دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب رمضان آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ صدقہ کیا کرتے، یعنی دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی موقع ملتا تو آپ صدقہ کیا کرتے۔ یہاں تک کہ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، آپ لوگوں کو ہٹاتے ہوئے اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کبھی ایسا کیا نہیں ہے، آج کوئی خاص معاملہ ہو گیا ہے کہ آپ نے نماز پڑھائی ہے، اذکار بھی نہیں کیے اور آپ جلدی سے اپنے گھر میں حجرہ عائشہ میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ واپس آئے مسجد میں اور پھر آ کے مصلی پر بیٹھ گئے۔ صحابہ نے پوچھا، آپ ایک چھوٹی چھوٹی چیز کو نوٹ کرتے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے، کیا یہ کوئی شرعی امر ہے، اس کا کوئی اجر ہے، کوئی ثواب ہے، چھوٹی چھوٹی بات پوچھتے تھے۔ پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کیوں کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں نوات کے برابر، یعنی کھجور کی گٹلی کے برابر ایک سونے کی چھوٹی سی ڈلی پڑی ہوئی تھی، تو مجھ محمد کو یہ گوارا نہیں تھا کہ مجھے ایسے ہی موت آ جائے اور میں صدقہ نہ کروں، اور صدقہ کرنے سے قبل مجھے موت آ جائے۔ آپ کا اس قدر صدقہ کرنے میں ہاتھ جو تھا وہ سخی تھا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر سخی کیوں نہ ہوتا، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بڑا سخی ہو سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے آغاز میں پھر اس چیز کی طرف اشارہ فرما دیا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں بڑا نیک ہو گیا ہوں اور میرے جیسا پارسا کوئی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی جو نا وہ 30 مارخاں کوئی نہیں ہے، میرے جیسے اعمال کسی کے نہیں ہیں۔ لن تنالوا البر، یہ کوئی نیکی نہیں ہے، یہاں تک کہ حتی تنفقوا مما تحبون، تم وہ چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا شروع کر دو، اپنی عادت نہ بنا لو جو تمہیں بہت زیادہ محبوب ہے، تمہارے دل میں کھٹکتی ہے، جب تم جیب سے نکالتے ہو اور وہ صدقہ تم کرو تو تمہارے دل پہ بھاری پڑ جائے مشقت ہو کرتے ہوئے، یہ وہ صدقہ ہے۔ جب تک تم یہ صدقہ نہیں کرتے تب تک لن تنالوا البر، تمہاری نیکی نہیں ہے، یہ کوئی نیکی نہیں۔ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے کروڑوں روپے دیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں اس کی چل رہی ہیں، اگر اس میں سے وہ 1000 روپے صدقہ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ کیا اوقات ہے 1000 روپے کی؟ کچھ بھی نہیں ہے اس کے لیے۔ 1 لاکھ روپے صدقہ کرے گا، 2 لاکھ کرے گا تو اس کے دل کو کچھ ہوگا کہ 1 لاکھ روپے جا رہا ہے میری جیب میں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ قانون رکھا ہے کہ جو بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو لوٹا کے دیتا ہے، لیکن یہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ کیسے لوٹ آتا ہے، لیکن یہ اللہ کا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم تب تک اصل نیکوکار نہیں ہو سکتے، اصل تمہاری نیکی تب قبول ہوگی جب تمہارے دل پر بوجھ اور مشقت ہوگی، پھر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اور پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کچھ آیات کے بعد فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا، جب بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ لفظ استعمال کرتے نا یا ایھا الذین آمنوا، کچھ آیات کے آغاز میں ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ مطلق حکم ہوتا ہے۔ جہاں اللہ دعوے کے ساتھ اپنے بندوں پہ مان کر کے کوئی بات کرنے لگتے ہیں نا تو پھر اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، کیونکہ یہ خاص اللہ کے بندے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں حق تقاتہ کہہ کر یہ بات ختم کر دی کہ اللہ کے بندے وہی ہیں جو اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، ایمان لانے کے بعد پھر اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ حق تقاتہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم مسلمان ہو کے مرنا، غیر مسلمان ہو کے نہ مرنا۔ مسلمان ہونے کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری، کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کے اس دنیا سے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، موت تو ہر کسی کو آنی ہے نا، غریب کو بھی موت آ جانی ہے، امیر کو بھی موت آ جانی ہے، بادشاہ کو بھی، امیر جو بڑے سے بڑا امیر ہوتا ہے اس کو بھی موت آ جانی ہے، یہاں تک کہ سکندر کو بھی موت آ گئی جس کی پوری دنیا پہ حکومت تھی۔ سکندر گیا جب دنیا سے تو دونوں ہاتھ خالی تھے، آپ نے شعر سن رکھا ہوگا، وہ ساتھ کچھ بھی نہیں لے کے گیا تھا۔ اور یہاں لوگ، اور ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے اس وقت، ہشام ابن عبد الملک جو عباسی خلیفہ تھا، بہت بڑا خلیفہ تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ اور اتنا مال اس نے جمع کر رکھا تھا
اس کی اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جب بھی بارش ہونے لگتی تھی نا، آسمان پر بادل آتے تو یہ آسمان کے بادلوں کی طرف جو بارش برسانے والے ہوتے تھے ان کی طرف دیکھ کر مسکراتا تھا، اور اس کے گھر کی چھت کے اوپر بارش برسائے بغیر اگر کوئی بادل گزر جاتا تو اس کو مخاطب کر کے کہتا تھا کہ اے بادل تو جہاں بھی برسے گا، جس زمین پر برسے گا اس کی کھیتی کا خراج میرے پاس ہی آئے گا۔ اتنی بڑی سلطنت تھی کہ جہاں بھی بادل جا کے برسے گا وہاں جو بارش ہوگی اس سے جو کھیتی پیدا ہوگی وہ غلہ اور اناج میرے پاس ہی آئے گا، میرے بیت المال میں جمع ہونا ہے۔ اس لیے وہ یہ بادل کو کہا کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی موت آئی، مرنے لگا، بستر مرگ پر لیٹا ہوا ہے، اس نے اپنے سارے بچوں کو بلایا، بیٹوں کو اکٹھا کیا، اور بیٹوں کو اکٹھا کر کے اس نے یہ بات کہی کہ میں نے کتنا مال اور دولت جمع کر لیا، لیکن یاد رکھنا کہ جب تم اللہ کے ہاں جاؤ گے تو اللہ کے ہاں جو کرنسی چلتی ہے وہ اعمال کی چلتی ہے، درہم و دینار کی نہیں چلتی۔ اللہ کے پاس جو کرنسی ہے، جس کے پاس یہ کرنسی ہوگی اعمال کی، وہ مفلس نہیں ہو سکتا، وہ اصل میں امیر آدمی ہے، وہ کامیاب ہے۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیونکہ اللہ کو ان بندوں پہ مان ہے کہ جو ایمان لائے حق تقاتہ، پھر اللہ کا حق ادا کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ وہ میرے بندے ہیں وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، ان کو خاص تنبیہ کر دی ہے کہ تم نے فرما بردار ہو کے مرنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ اب بالفرض کوئی بندہ بیت اللہ میں جاتا ہے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، اس سے قبل بھی اس نے 10-12 عمرے کیے، حج کرنے کے لیے گیا اور وہاں جا کر کسی کا والٹ پڑا ہوا تھا، اس نے اٹھا لیا، پکڑ لیا، اٹھا کے اس کا جی للچایا، اس میں کرنسی تھی اور ریال تھے، اس نے جیب میں ڈال لیا، حالانکہ وہ وہاں جمع کروانا ہوتا ہے، ایک ٹیبل بنا ہوتا ہے شرطوں کا، ادھر جا کے جمع کروانا ہوتا ہے۔ اس نے جمع نہ کروایا اور جیب میں ڈال کے جب نکلنے لگا تو شرطوں نے اس کو کیمرے میں پکڑ لیا۔ جب اس کو پکڑا تو انہوں نے کہا کہ والٹ ہمیں واپس دے دو، جس بندے کا ہم اس کے پاس پہنچائیں گے، اور تم نے یہ جرم کیا ہے، ہم نے تمہیں جرم کرتے ہوئے پکڑا۔ اب وہ بندہ 1000 بار یہ کہے کہ میری لائف ہسٹری چیک کرو کہ میں نے 10 عمرے کیے ہیں، تم مجھے چور کہتے ہو، میں نے حج بھی کر رکھا ہے اور اب بھی حج کرنے کے لیے آیا ہوں، تم مجھے چور کہتے ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں چوری کروں؟ لیکن وہ شرطیں اس کو کہتے ہیں کہ جب تمہیں ہم نے پکڑا ہے، تم نے ہمارے ٹیبل پہ جمع نہیں کروایا بلکہ تم کو ہم نے جرم کرتے ہوئے پکڑا ہے، جرم کی حالت میں پکڑا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے جب ایک بندے کی جان قبض کرنے کے لیے، روح قبض کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ بندہ کیا کر رہا ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یا اللہ نے کہا کہ مسلمان ہو کے مرنا، یہ نہ ہو کہ تم کوئی گناہ کر رہے ہو، کسی غلاظت میں ملوث ہو، اوپر سے تمہاری موت آ جائے، فرشتے تمہیں لے اٹھے اور تمہاری روح کو قبض کر لیا جائے۔ یا اللہ نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے فرما برداری۔ تو اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اگر ہم کوئی گناہ کر رہے ہیں اس وقت کہیں ہمیں موت نہیں آ گئی۔ انما الاعمال بالخواتیم، جب شرطے اس کو پکڑتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہاری پچھلی زندگی کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں اس سے لینا دینا، ہم تو تمہیں سزا دیں گے، تم جرم کرتے ہوئے پکڑے گے۔ فرشتے جب جان نکالنے کے لیے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ عمل کیا کر رہا ہے۔ وہ 100 بار کہے کہ میری پچھلی ہسٹری دیکھو، میں نے بڑا صدقہ کیا ہے، میں بڑا والدین کا فرما بردار ہوں، اتنے میں نے حج کر دیے، اتنا میں نے چیریٹی کا کام کیا، وہ کہتے ہیں چھوڑ اس بات کو، انما الاعمال بالخواتیم، آخری عمل تیرا یہ ہے۔ تو خاتمہ بالایمان جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ خاص طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کثرت سے دعا کیا کرتے تھے، صحابہ کو تلقین کیا کرتے تھے خاتمہ بالایمان کی دعا کیا کرو، جب بھی دعا کرو تو اللہ سے خاتمہ بالایمان کی دعا لازمی کیا کرو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری قرآن مجید کے اسی پارے میں ہمارے کندھوں پہ ڈال دی ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کو اپنے بندوں پہ ناز ہے نا، اب مان کے ساتھ اللہ نے ایک ذمہ داری ہمیں عطا کر دی ہے۔ اب اللہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کون وہ بندہ میرا ہے جو حق تقاتہ پر عمل کرتے ہوئے میرا حق ادا کرتا ہے۔ یاد رکھیں یہ صرف علماء کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ممبر و محراب پر چڑھ کے لوگوں کو تبلیغ کریں، یہ ہر اس فرد کی ذمہ داری ہے کہ جس کے پاس صحیح معنوں میں دین آ چکا ہے، اس کو چاہیے کہ ہر خیر کی اور بھلائی کی بات وہ آگے پہنچائے۔ بلغوا عنی ولو آیۃ، اللہ تعالیٰ نے امت سے ہی مطالبہ کیا ہے۔ لفظ جو ہے نا امت، یہ بڑا گہرا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اللہ نے امت کے ذمہ یہ کام لگایا ہے، کسی فرقے کے ذمہ یہ کام نہیں لگایا۔ اس بات کو سمجھیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک خاص فرقہ، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، معروف حدیث ہے، آپ نے سن رکھی ہے، اور ان میں سے ایک فرقہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا، ایک گروہ جو ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔ اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات نہیں کہی کہ وہ جو ہوں گے وہ ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھتے ہوں گے اور جو ہے ادھر سینے کے پاس اوپر ہاتھ باندھتے ہوں گے، وہ ختم درود نہیں کرتے ہوں گے، 40واں نہیں کرتے ہوں گے۔
یا اس طرح کی نشانیاں آپ نے نہیں بتائی، صرف 2 جملے بولے لبے لباب پوری بات کا کہ وہ کون لوگ ہوں گے وہ جو جنت میں جائیں گے، وہ کون سا گروہ ہوگا؟ ما انا علیہ و اصحابی، جس دین پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. بس اتنی سی بات کی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. یہ وہ فرقہ ہے، وہ گروہ ہے کہ جو جنت میں جائے گا. ہماری آپس کی دلوں کی قدورتیں ہی ختم نہیں ہوتی. ہم ایک دوسرے کے خلاف اس قدر بغض، عناد، حسد اور کینہ رکھتے ہیں کہ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے بورڈ دیکھتے ہیں کہ اہل السنہ کا ہے یا اہل حدیث کا ہے یا کون سی جماعت کا ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. اللہ نے ذمہ داری دی ہے امت کو، اور ہم امت کے حصے بکھرے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے فلاں کی مسجد میں نہیں جانا، ہمارے بچے فلاں کی، چشتیوں کی یا فلانوں کی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائیں گے. یہ وہ مسائل ہیں کہ جو حل ہو سکتے ہیں. ڈیبیٹ ٹیبل پہ بیٹھ کے بندہ بات چیت کر سکتا ہے، مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن قدورتیں اتنی زیادہ ہیں، دلوں میں بغض اور عناد اس قدر بڑھ گیا ہے کہ ہم کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے سے بھی دریغ نہیں کرتے. 2 منٹ میں ہماری جیب سے ہم نے بھر کے رکھے ہوئے ہیں فتوے، لکھ لکھا کے، اور جیب سے فوراً نکال کے ہم فتویٰ دے دیتے ہیں کہ یہ بندہ مرتد ہو گیا، یہ تو کافر ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بہت زیادہ سخت وعید فرمائی ہے کہ جو کوئی بندہ کسی مسلمان بندے کو یہ کہہ دیتا ہو تو یہودی ہو گیا، تیرا تو کوئی حال، تو پکا جنمی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ بندہ جنمی ہو جاتا ہے جو کہتا ہے. حدیث مبارکہ میں وہ بندہ یہودیت کے قریب پہنچ جاتا ہے جو کسی کو یہ کہتا ہو یہودیہ، تیرا تو عمل ایسا ہے، تیرا تو فعل اتنا برا ہے، تو تو یہودیوں سے بھی برا ہے. اس چیز پر آپ نے بڑی وعید سنائی ہے، اور اسی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ یہ امت کی ذمہ داری ہے سمجھانا، سلجھانا، سدھارنا، لوگوں کی اصلاح کرنا. یہ ہم نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ امت ہم ہیں، ہماری یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری لگائی. پھر اس ذمہ داری کا اللہ تعالیٰ نے پاس کرنے والے لوگوں کو ایک اور چیز بتائیے کہ ان کے لیے انعام کیا ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. اللہ کہتے ہیں یہ کام کرنے کے بعد جو میں نے ذمہ داری لگائی ہے نا تمہاری، اس کام کو کرنے کے بعد اب آ جاؤ مغفرت کی طرف، اللہ سے بخشش طلب کر. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وتیرہ، طریقہ اور شیوا ہوتا تھا کہ آپ جب کسی کو دین کی دعوت دینے کے بعد آ کر پھر اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے، یا اللہ میں نے تیرے فلاں بندے کو دین کی دعوت دی ہے، اس کو سمجھ عطا کر دے. ہم نے کتنے لوگوں کے لیے آج تک دعا کی ہے؟ 6 بلین. 2 بلین صرف مسلمان ہے، 6 بلین غیر مسلم ہیں. ہماری اپنی مسجدوں کے پھڈے ختم نہیں ہوتے، ہماری مساجد میں آپس میں اتنا اختلاف ہے، ہم نے غیر مسلموں کو کیا دعوت دینی؟ دین کا کام کون کرے گا؟ کنتم خیر امہ، امہ کون ہے؟ کس نے کام کرنا ہے دین کا؟ اللہ کہتے ہیں جو کرتا ہے اس کے لیے انعام ہے. وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ. آ جاؤ اللہ کی مغفرت کی طرف. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. کہ جس جنت کا جی ٹی روڈ، جو داخلے کا روڈ ہے، وہی اتنا بڑا ہے جتنا آسمان اور زمین کی چوڑائی ہے. اتنا فاصلہ، اتنا بڑا اس کا جی ٹی روڈ ہے جس پہ داخلہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو عطا فرمائے. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ متقین کے لیے، ہدایت والوں کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ نے یہ انعام رکھا ہوا ہے. اور فرمایا وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. پھر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پہ اللہ کو مان تھا نا، ان کی نشانیاں بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو یہ کام کر سکتے ہیں. ان کا کرائٹیریا کیا ہے، کون بندے جو ہیں وہ ایلیجیبل ہیں اس کام کے لیے. اللہ نے خود بتا دیا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. یہ 4 نشانیاں بتائیں. وہ لوگ کہ جن کو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ دیں گے، نیکی کریں گے تو ان کو واپس ملے گا. ينفقون فی السراء، جب کم ہوتا ہے مال تب بھی دیتے ہیں، والضراء، جب زیادہ ہوتا ہے تو تب بھی وہ دے دیتے ہیں، اللہ کے راستے میں رکتے نہیں ہیں. والکاظمین الغیظ، اور وہ عام معافی کرتے ہیں، عفو درگزر. اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف، ہمارے ہاں ایسے ہوتا ہے نا سوسائٹی میں، ایک مجلس لگی ہوئی ہے، چند لوگ بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے، اور ایک بندہ سب کو لگا کے باتیں کر رہا ہوتا ہے سب کے خلاف، اور ظاہر بھی نہیں کر رہا ہوتا کہ اگلے بندے کو اٹھا رہا ہوتا ہے چک کے کہ یہ حاجی صاحب بڑی چیز ہے، یہ بڑا ماشاءاللہ صدقہ کر رہے ہیں، اور یہ ہے انہوں نے بڑا کام کر دیا، انہوں نے NGOs میں حصہ ڈالا ہوا ہے، ایسے اور ویسے. باقی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ حاجی صاحب کا توا لگ رہا ہے، باقیوں کو پتہ چل جاتا ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں، قرآن مجید میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور یہ تو منہ پہ جو نا کر رہے ہیں نا سارے معاملات. اللہ تعالیٰ نے اس کی بڑی وعید فرمائی. اب وہ جو بندہ، جو حاجی صاحب ہے جو پاس بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ جو دوسرا کوئی ہے، کوئی عیب جوئی کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو مومن کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی اس کی خوشامد کرے نا تو وہ پھولتا نہیں ہے، اور اگر کوئی اس کی برائی
اور قباحت بیان کر دے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا صحابی رسول ہیں, کسی نے بازار میں جا رہے تھے, کسی بندے نے کہا بئس انت رجل, کتنا برا آدمی ہے تو, صحابی رسول ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہوئی ہے عبد الرحمن ابن عوف کو, اور ایک بندہ کہتا ہے بئس رجل انت, کتنا برا آدمی ہے تو عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہو گئے, مومن تھے نا, کہنے لگے انت تعرفنی, تو نے اصل مجھے پہچانا ہے, یہ باقی سارا زمانہ جتنا بھی نا یہ تو میری بڑی تعریفیں کرتا ہے, تو نے آج مجھے صحیح پہچانا, تجھے پتا چل گیا کہ میں اندر سے کتنا گندا ہوں, تجھے پتا چلا کہ میں کتنا گناہگار ہوں, انت تعرفنی, تو نے مجھے پہچان لیا ہے. یہ مومن بندے کی نشانی ہوتی ہے. والقاظمین الغیظ, جو بھی اس کو کہتا رہے وہ اس کو معاف کرتا ہے, وہ درگزر کرتا ہے, اس پر کوئی وہ مباحثہ نہیں کرتا, اس پر کوئی گرفت نہیں کرتا. والعافین عن الناس, اور وہ لوگوں کو معاف کرتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کو ناز ہے, جن پر اللہ کو مان ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں, جو مومن ہیں. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, یہ جو فرما بردار ہیں ان میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں, اور انہی لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے مان کیا ہے. پھر ایک اور نشانی ان کی بیان فرمائی ہے متقین کی. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جب بھول چوک میں ان سے کوئی فحاشی اور عریانی کا کام ہو جائے, کوئی غلط کام ہو جائے, یا پھر ظلم ہو جائے, او ظلموا انفسهم, اپنے ہی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں نا, جب بھی کوئی گناہ کیا تو اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں, ذکر اللہ, فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ ان کی بڑی ایک اچھی عادت ہے, اور اللہ کو یہ بڑی عادت پسند ہے. جب بھی کوئی فحاشی کا کام ہو جائے اور وہ اس سے جب فارغ ہوتے ہیں, فوراً سے ذہن میں آتا ہے کہ یہ میں نے کیا کر لیا, یہ تو بہت بڑا گناہ کر لیا میں نے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب کوئی بندہ زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان نکل کے اس کے سر پہ کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک وہ گناہ کرتا رہتا ہے ایمان سر پہ رہتا ہے, نکل کے باہر آ جاتا ہے. جب بندہ چوری کر رہا ہوتا ہے اس کا ایمان نکل کے باہر آ جاتا ہے. صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے, آپ نے فرمایا جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان اس کے سر میں دوبارہ داخل ہو جاتا ہے, پھر اس کو سمجھ آتی ہے اوئے ہوئے یہ میں نے کیا کر لی. اکثر ایسا ہوتا ہے, گناہ کرنے کے بعد جب ایمان اندر داخل ہوتا ہے پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ میں نے تو بہت بڑا گناہ کر لیا. ذکر اللہ, پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ہے متقین, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر مجھے ناز ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو 70 دفعہ بھی کوئی گناہ کرتا ہے نا, تو اگر اللہ کے در پہ آتا ہے تو اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے, اللہ کی رحمتیں اتنی وسیع ہیں, لامحدود ہیں. اللہ معاف کرنے والا. اللہ کہتے ہیں تو آ تو صحیح میرے در پہ. اللہ تو خود کہتے ہیں کہ جو میری طرف ایک بالشت آتا ہے میں اس کی طرف 2 بالشت آتا ہوں, جو میری طرف 1 ذراع چل کے آتا ہے میں اس کی طرف 2 ذراع چل کے آتا ہوں, جو میری طرف چل کے آتا ہے میں اس کی طرف بھاگ کر آتا ہوں. صحیح حدیث ہے. تو اللہ تو اتنی رحمتوں والا ہے, اتنی برکتوں والا ہے. اور اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا, اور پھر یاد دہانی کروا دی ہے تیسرے پاؤ کے اندر, اسی پارے کے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم سکسیس ڈھونڈتے ہو نا, کامیابی ڈھونڈتے ہو بڑی دنیا میں, تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بندہ زیادہ پیسہ کما لے وہ کامیاب ہو گیا ہے. حالانکہ اللہ کے ہاں یہ کرنسی نہیں چلتی, یہ تو دنیا کی کرنسی ہے, اللہ کے ہاں اعمال کی کرنسی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, یہ سمجھ لو, لکھ لو اپنے دل کی تختیوں کے اوپر, تمہیں مرنا ہی مرنا ہے. ایک دن تمہاری موت آ کے رہنی, تمہیں اس دنیا کو, جہان فانی کو چھوڑ کر جانا پڑے گا. 50 سال 60 سال بندہ سٹرگل کرتا ہے, اپنی زندگی کھپا دیتا ہے. جب عیش و عشرت کا موقع آتا ہے تو موت آ جاتی ہے. جب اس کی راحتیں شروع ہوتی ہیں تب اس کی موت آ جاتی ہے. پھر اس کے بعد اس کے بچے اس کے مال کو استعمال کرتے ہیں, اس پر بعض اوقات جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. اصل کامیابی یہ ہے مرنے کے بعد کی کامیابی. یہ تو 60-70 سال کی زندگی ہے, یہ تو ختم ہو جائے گی. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ صرف دھوکہ ہے. یہ جو تمہیں ظاہری خوبصورتی نظر آتی ہے نا, یہ صرف دھوکہ ہے. امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر میں ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. انہوں نے کہا, کسی بندے نے پوچھا کہ ہمیں مرنے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے, یہ دنیا چھوڑنے سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے آخر؟ تو رازی رحمہ اللہ تعالی فرمانے لگے کہ وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اتنا بسا رکھا ہے, اتنا خوبصورت بنا رکھا ہے کہ ہمیں جنت بھی جنگل نظر آتا ہے. حالانکہ ہمیں جنت کے بارے میں پتا ہے کہ وہ کتنی خوبصورت ہے, لیکن ہمارا یہ کنسپٹ بن چکا ہے کہ دنیا کے مقابلے وہ بھی جنت ہی ہوگی, وہ بھی جنگل ہی ہوگا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو انسان اپنی دنیا کو بسا رکھا ہے اس نے, اس وجہ سے اس کو دنیا چھوڑنے کا اس کا جی نہیں چاہتا, من نہیں چاہتا اس کا. اتنا مال اور پیسہ اکٹھا کرنے والے لوگ آخری جب سانس ہوتا ہے نا ان کا, تب وہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. ایک عرب
بہت بڑا ایک تاجر تھا، اس نے اپنے مرنے کے وقت یہ بات کہی تھی. اس نے کہا کہ جتنی میرے پاس دولت ہے، درہم و دینار ہے، اگر یہ فرشتہ جو میری جان نکالنے کے لیے اس وقت آ چکا ہے، عین موت کے وقت اس نے یہ بات کہی، اگر یہ میری اس کرنسی کو لے لے، مجھ سے مال اور پیسے کو لے لے، تو مجھے ایک سانس زیادہ لینے دے تو میں اس کے لیے بھی اپنی دولت دینے کے لیے تیار ہوں. ایک سانس اضافی اس دنیا میں مجھے گزارنے دے. کیونکہ جب بندے کی موت آتی ہے تو وَبَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، یہاں جان اٹک جاتی ہے. اور پھر جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے، بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میری جو ہے نا جب جان نکلے تو اس میں آسانی پیدا کر دے، میرے لیے آسانی فرما دے. یہ بندے کو خود دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کی جو توبہ ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اس وقت کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ. وہ لوگ کہ جو اس سے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، جب وہ برے اعمال کر لیتے ہیں فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے، ان کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں. لیکن جب غرغرہ آتا ہے، مَا لَمْ يُغَرْغِرْ، اللہ تعالیٰ تب تک اس شخص کے اعمال کو قبول کرتے ہیں، توبہ کو قبول کرتے ہیں تب تک جب تک انسان کے گلے کے اندر موت کا غرغرہ نہیں آ جاتا. یعنی جب اس کی آواز جو ہے وہ بھرا جاتی ہے اور بولا نہیں جاتا اس سے، اس کے سانس اٹک جاتے ہیں، تب کو توبہ قبول نہیں ہوتی. یہ بھی چوتھے پارے کے تیسرے پاؤں میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرما دیا ہے. اور پھر اس کے بعد سورہ نساء کا جو انشاءاللہ کل آغاز ہوگا، اس میں ایک آیت آغاز میں بڑی اہم ہے، وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یتامہ اور مساکین کے حقوق کے متعلق لوگوں کو آگاہ کیا ہے کہ یہ کتنا اہم معاملہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے سوسائٹی میں بھی بہت ساری NGOs کام کر رہی ہیں. اس وقت لاہور میں یتیموں کے لیے سینٹر بنے ہوئے ہیں اور باقاعدہ ان کی وہاں دیکھ بھال کی جاتی ہے. اور کچھ تو ایسے ہیں کہ ظلم ان کے ساتھ ہوتے ہیں نا، وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا کہ یتیم کے ساتھ ظلم نہیں کرنا. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان کا مال ان کو دینا ہے اور ان کا حق ان کو دینا ہے. آپ جانتے ہیں کہ لاہور کے جتنے بھی یتیم گھر ہیں، یتیم خانے ہیں، ان میں جو دھندا چلتا ہے، خاص طور پر جو بیچاری بچیاں ہوتی ہیں، لاوارث ہوتی ہیں، والدین بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، بہت بڑی نعمت ہے. جن کے سر پر والدین نہیں ہوتے وہ بیچارے دنیا میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں. اور وہ NGOs جتنی بھی ہیں، وہ لڑکیوں کی یا بچیاں جب جوان ہو جاتی ہیں تو یہ جتنے بیوروکریٹس آپ کے ملک میں اور جتنے سیاستدان ہیں ان کے بستروں پہ پیش کی جاتی ہیں، الامان والحفیظ. تو والدین جو ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں. ہمیں اگر اپنے سسٹم کو بدلنا ہے تو ایک کلیہ اس کے لیے واحد یہ ہے کہ آپ کے حق میں سیاستدانوں نے آواز نہیں اٹھانی. اگر کوئی ایک پولیٹیکل جو نا بندہ، بڑا کوئی آدمی ہے، بیوروکریٹ ہے یا کوئی بڑا سیاستدان ہے، وہ اندر ہو جاتا ہے نا، تو آپ پوری جمعیت کے ساتھ اپنے پیسے اپنے خرچے کے اوپر ریلیاں نکالتے ہیں. لیکن اگر کسی یتیم کا جو حق ہے وہ کوئی بندہ مار لے تو پھر آپ میں سے کوئی اٹھ کے تھانے تک بھی نہیں جاتا ہے. ہمسایہ بھی ہو نا، اس کے لیے اس کے حق میں آواز نہیں کوئی بھی اٹھاتا. معاہدہ حلف الفضول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے کیا تھا کہ جتنے بھی غریب، یتیم، مسکین ہوں گے ان کے لیے آواز کو اٹھایا جائے اور مال کو جمع کر کے ان کی ضروریات کو پورا کیا جائے. اگر آپ کے معاشرے میں آپ ارد گرد دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ صرف فری ٹاؤن کے ہی 70 بندے یہ ریٹن سائن کر دیں ایک پیپر کے اوپر کہ ہم 70 بندے جب بھی کسی یتیم کا حق کھایا جا رہا ہوگا، ہم 70 بندے تھانے کے سامنے کھڑے ہو کے وہاں دھرنا دیں گے. یقین مانے کہ ایک بندے کا بھی حق جو ہے وہ زائل نہیں ہوگا اور اس کو دیا جائے گا. صرف 70 بندے، 50 سے 70 بندے. ہم نے اپنے حق خود لینے، کسی سیاستدان نے اٹھ کے آپ کے حق کے لیے آواز نہیں اٹھانی ہے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، ان کو حقوق دلانے پڑیں گے. یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ امت ہم ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ نے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ کے لیے کھڑا کیا ہے. ہمیں یہ کام کرنا ہے. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یہ ایک عام عادت تھی عربوں کی. عرب پتہ کیا کرتے تھے؟ جو یتیم بچیاں ہوتی تھیں ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے اور نکاح کرنے کے بعد ان کا مال سارا لے لیتے تھے، کیونکہ عورت کا مال مرد کا ہوتا ہے. ان کا سارا جتنا بھی مال ہوتا تھا وہ خود لے جاتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات پر بڑی وعید فرمائی اور کہا کہ ایسا نہ کرو. قرآن کی آیت ہے وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، تم اپنے پاکیزہ مال کو ان کے مال میں شامل کر کے ان کا بھی ہتھیار لیتے ہو، ان کے ساتھ ظلم کرتے ہو. تو جو ایسا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کے موقع پر گیا تو کچھ لوگوں کے منہ کے اندر بڑے بڑے گرم کر کے پتھر ڈالے جا رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ان کے گلے میں پھنسے ہوئے تھے اور آواز نہیں نکل رہی تھی، اندر سے جلے پڑے تھے، جسم ان کا اندر سے چھلنی اور خون بہ رہا تھا. یہاں سے داخل کیے جاتے تھے اور ان کی دبر سے پیچھے سے پتھر نکالے جاتے تھے گرم کیے ہوئے.
انگارے ڈالے جا رہے تھے. تو آپ نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں یتیموں کا مال کھایا کرتے تھے, جو مساکین اور فقراء کا مال کھا جایا کرتے تھے, ہڑپ کر لیا کرتے تھے. اور اسی وجہ سے اگلی ہی چند آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورے کا پورا قانون جو ہے وراثت کا وہ بیان فرما دیا ہے, اور پوری 4-5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے پورا قانون بیان کر دیا. ہوتا یہ ہے کہ اگر والد سر پہ نہ ہو, بیوی ہو اور چھوٹے بچے ہوں, تو اکثر ایسا ہوتا ہے چچا ماما جیسے اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو پاورفل ہوتے ہیں وہ سارا مال ہتھیا لیتے ہیں. عورت بیچاری کمزور ہوتی ہے, وہ یہاں کورٹ اور عدالتوں میں چکر نہیں لگا سکتی, تو وہ سارا مال ہتھیا لیتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے یہ دردناک عذاب ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے اور دین پر مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.